الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی
قابل صد احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مجھ سے ہمارے محترم بھائی جناب مولوی شفیق الرحمان صاحب نے یہاں توڑ ڈھیر میں حاضر ہونے کے لیے وقت دینے کا مطالبہ کیا تو میرے ذہن کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ اتنی کثرت کے ساتھ احباب یہاں جمع ہوں گے۔ خیال تھا بس چند افراد ہوں گے، دو چار باتیں سنانے کے بعد اجازت چاہوں گا، لیکن آپ احباب کا ذوق و شوق، انتظام، توحید و سنت کے ساتھ والہانہ محبت، علماء کرام کی سرپرستی، نوجوان ورکروں کی کوشش، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں میرے سفر کا حق ادا ہو چکا ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں پشتو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے گفتگو کرنی ہے اردو میں، یار من ترکی و من ترکی نمے دانم۔ اب میری تسلی کیسے ہوگی کہ آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، اس کا طریقہ کیا ہے نا، آپس میں ہم کوئی فیصلہ کر لیں۔ فیصلہ یہ ہے کہ جو بات میں آپ سے پوچھوں تو آپ نے بڑے جذبے کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے، میری تسلی تب ہوگی۔ اگر آپ کا جواب نہ آیا یا جواب کمزور ہوا، میں سمجھوں گا میں قبرستان میں بیٹھا ہوں۔ ہمارے اس علاقے کے قبرستان کے مردے نہیں بولتے، شاید یہاں توڑ ڈھیر کے بولتے ہوں، ہمارے علاقے کے مردے نہیں بولتے۔ اور اگر آپ نہ بولے میں کیا سمجھوں گا کہ میں قبرستان میں بیٹھا ہوں۔ اگر آپ کا جواب نہ آیا، جو ہمارے پختون بھائی آپ تشریف فرمائے، میں پنجاب میں جا کر کہوں گا میں نے توڑ ڈھیر میں قبرستان میں واس کیا تھا۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب اگلی بات، آپ کے اس قصبے کا ذکر تاریخ کے اندر بڑے انوکھے انداز میں آیا ہے، اور واقعی یہاں حاضر ہو کر اندازہ ہوا کہ تاریخ میں اس قصبے کو ایک منفرد مقام ملنے کے اندر راز کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں رب العالمین آپ تمام ساتھیوں کو مزید توحید و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی مشکل گفتگو نہیں کروں گا، ایسا نہ ہو کہ آپ میری مشکل بات نہ سمجھ سکیں، بات بڑی آسان ہوگی انشاءاللہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایمان درست رہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایمان ٹھیک رہے۔ آپ احباب کا کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان درست رہنا چاہیے؟ آپ احباب کا خیال ہے کہ ہمارا ایمان ٹھیک رہنا چاہیے؟ پھر ایمان کیسے ٹھیک رہے گا، یہ میرا سوال ہے۔ اب اس سوال کا جواب میں نے دینا ہے اپنے بیان کے اندر۔ پہلے آپ تمام احباب میرا سوال سمجھیں، بھئی مہربانی کریں گفتگو کوئی نہ کرے، غیر ضروری طور پر گفتگو سے پرہیز کریں، میری طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے۔ بیانات سننے کے آداب پنجاب والوں کو بخوبی آتے ہیں، انشاءاللہ ایسا ایسا آپ کو بھی تجربہ ہوتا جائے گا۔ سوال آپ احباب میرا سمجھیں، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ایمان ٹھیک کیسے رہے گا؟
ہمارا ایمان درست کیسے رہے گا، یہ میرا سوال ہے۔ اب جواب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بند کر دیں، یہ ایسے بے چینی پیدا کر رہا ہے۔ یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جس وقت تک بندے کا دل ٹھیک نہ ہو جائے۔ ایمان بندے کا تب ٹھیک رہے گا جب بندے کا دل ٹھیک ہو۔ جس بندے کا دل ٹھیک نہیں ہے اس بندے کا ایمان بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دوستوں نے میری بات سمجھی؟ خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ۔ ایمان بندے کا تب ٹھیک ہوگا جب بندے کا دل ٹھیک ہو۔ اب دل کے اندر کیا ہے اللہ کے بغیر کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ میرا دل ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کا دل ٹھیک ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب ذرا اللہ کا نام محبت سے لینا، دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے؟ علماء سے معذرت کے ساتھ یہ کوئی ذکر بالجار نہیں ہے، یہ تو دل کے اندر جو ایمان ہے وہ زبان سے ظاہر کر رہے ہیں۔ میرے دل کا حال آپ نہیں جانتے، آپ کے دل کا حال میں نہیں جانتا۔ ہمارے دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ کے بغیر کسی کو بھی دل کے حال کا پتہ نہیں ہے۔ ہم خالی خطیب کی بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، محنت نہیں لگی نا۔ محنت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر سے پوچھتے، جن کو میاں والی کے ریلوے اسٹیشن پر اتنے پتھر مارے گئے، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کا سارا وجود خون سے رنگین ہو گیا، لیکن اپنے وجود کو لہولہان کروانا برداشت کیا، لیکن حضرت شیخ نے اللہ کریم کی توحید کا بیان نہیں چھوڑا۔ اب تو اللہ کا نام محبت سے لیجئے، ہم سب کے دلوں کا حال جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ کے بغیر کسی کو بھی دل کے حال کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ باب خیال، ایمان تب ٹھیک ہوگا کہ بندے کا دل ٹھیک ہو، اور دل کا پتہ تو اللہ کے بغیر کسی کو نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کی لاریب کتاب اور سورت کا نام سورت یوسف 12واں پارہ، یہاں رب العالمین نے کیا انداز ذکر کیا۔ اللہ اللہ مالک کائنات فرماتے ہیں، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔
آیت نمبر 8 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، سورۃ یوسف 12واں پارہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی اکٹھے ہو گئے، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، رب العالمین کی ان کی بات اپنے کلام کے اندر نقل کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہمارا والد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے پیار زیادہ کرتا ہے، اس کے سگے بھائی بنیامین سے پیار زیادہ کرتا ہے، ہمارے ساتھ پیار زیادہ نہیں کرتا۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں، گھر کا نظام ہم نے سنبھالا ہوا ہے، سارا کاروبار ہمارے ذمے ہے، لیکن ابا جان ہمارے ساتھ پیار زیادہ نہیں کرتا۔ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے سپیکر کا؟ اللہ کے بندو اتنے سارے مائک لگا دیے، ایک مائک ہوتا ایک سپیکر ہوتا بس کام بن جاتا، کیا کرے آپ؟ اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ سپیکر کا کون سا یہ بتاؤ پہلے؟ یہ ہے آپ گاؤں، لیکن آپ بہت سادہ ہیں، ان سپیکروں کا کون سا مائک ہے؟ یہ ہے۔ بات کہاں سے شروع کی؟ بس اب سپیکر کو کچھ نہیں کرنا جی۔ اب میں پھر بات دہرانے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بندے کا اس وقت ٹھیک ہوگا جب بندے کا دل ٹھیک ہو جائے، اور دل کے ٹھیک ہونے کا پتہ اللہ کے بغیر کسی کو نہیں ہے۔ اب اس پر اللہ کریم کے قرآن کا حوالہ سنانے لگا تھا کہ دل کا حال اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ آپ کا ایمان یہی ہے؟ دل کا حال اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اب آپ خیال، بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو سننا، ممکن ہے اگلی ملاقات آپ کی اور میری قیامت کے میدان میں ہو۔ 10 بھائی اکٹھے ہو کر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے والد کا پیار حضرت یوسف کے ساتھ زیادہ ہے، اور اس کے سگے بھائی بنیامین کے ساتھ بھی پیار زیادہ ہے، گھر کا سارا کاروبار ہم نے سنبھالا ہوا ہے، سارا نظام ہم نے سنبھالا ہوا ہے، اور محبت حضرت یوسف کے ساتھ زیادہ۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، اور اگر قتل نہیں کرتے پکڑ کر ایسی جگہ جا کے چھوڑاؤ جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام واپس نہ آ سکے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہوگا، حضرت یوسف کے حصے والا پیار تمہیں مل جائے گا، تمہارا معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرو۔ اللہ فرماتے ہیں قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابت الجب یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین۔ آیت نمبر 10، سورت کا نام سورت یوسف 12واں پارہ۔ بڑا بھائی کہنے لگا نانا حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، ایسا حسین و جمیل قتل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں
کسی کنویں کے جالے میں جا کر رکھا ہو سکتا ہے کوئی آنے جانے والا قافلہ اٹھا کر لے جائے. قتل نہ کرو. اگر کوئی قافلہ اٹھا کر لے گیا حضرت یوسف نہیں رہے گا اور کام بھی تمہارا بن جائے گا, قتل سے بچ جاؤ گے. اب آپ نے اللہ کا نام لینا ہے محبت سے. اب یہ جو آپس میں بھائی مشورہ کر رہے ہیں, اگر ان بھائیوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہمارا والد حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب ہے, اسے ہر چیز کا پتہ ہے, تو کبھی مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور اگر ان نوجوانوں کا عقیدہ ہوتا ہمارا والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ حاضر ناظر ہے, تو کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ بھی نہ کرتے. اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا. غیب کا علم رکھنے والا بھی صرف اللہ, اور ہر جگہ موجود بھی صرف کون ہے. آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام والد کے سامنے. اللہ کریم نے فرمایا, کہنے لگے کالو یا ابانا مالک لا تمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون. ابا جان ہمیں آپ کی سمجھ نہیں آتی, آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہمارے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ابا جان آپ کیوں ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے خیر خواہ ہیں, ہم کوئی دشمن تو نہیں ہیں. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون. آیت نمبر 12 سورۃ یوسف اور 12. ابا جان آج کا دن تو گزر گیا, کل حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دو, جنگل میں میوے کھائے گا, ورزش کرے گا, بھاگے گا, دوڑے گا, صحت بھی حضرت یوسف کی اچھی ہو جائے گی, اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے پہرے دیں گے, ہم نگرانی کریں گے, حفاظت کریں گے. ابا جان حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج. تو ڈھیر کے بھائیوں خیال کرنا, مضافات سے آنے والے دوستوں خیال کرنا, دل کے اندر منصوبہ اور ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیٹے کو جدا کرنے آئے ہیں اور زبان پہ باتیں اور کر رہے ہیں. زندہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے سامنے کھڑے ہیں, لیکن زندہ پیغمبر کو بیٹوں کے دل کے حال کا پتہ نہیں ہے. دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے؟ اگر والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کے دل کے حال کا پتہ ہوتا کہ دل کے اندر اور منصوبہ بنا کر آئے ہیں اور زبان سے باتیں اور کر رہے ہیں, کبھی اپنے بیٹے کو ان کے ساتھ روانہ نہ کرتے. پھر محبت سے اللہ کا نام لے لیجئے, تاکہ ہمارا یہ جواب, میرا سوال آپ کا جواب فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. کیا پتا قیامت کے میدان میں یہی سوال و جواب نجات کا ذریعہ بن جائے. دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے؟ پاکستان والے کہتے ہیں مردوں کو پتہ ہے. پنجاب میں مولوی صاحب واز کر رہا تھا, اس نے کہا پنجاب والوں قبرستان میں جاؤ نا, تو قبر کے جو مردہ ہوتا ہے اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہوا کرو. لوگوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جب تم قبر کی پاؤں کی طرف سے کھڑے ہوو گے نا تو مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اگر سر کی طرف سے کھڑے ہوو گے تو مردے کو گردن پھیرنی پڑے گی. اندازہ لگا, ہائے ہائے اتنا دھوکہ. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹے کھڑے ہیں. ابا جان ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو, جنگل کے میوے کھائے گا, کھیلے گا, ورزش کرے گا, ہم پارے دیں گے, فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے, قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون.
میرے بیٹو مجھے دو قسم کی فکر لاحق ہے. پہلی فکر یہ ہے حضرت یوسف کی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا, کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی جدائی برداشت کر لوں. اور نمبر دو, جس جنگل میں تم جایا کرتے ہو شکار کرنے کے لیے, اس جنگل میں بھیڑیے بہت رہتے ہیں, ایسا نہ ہو تم سے غفلت ہو جائے اور میرے معصوم بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے. بھیڑیا آپ کیا کہتے ہیں؟ بس سارے نہ بولے مہربانی جی. شیربا مجھے پشتو نہیں آئے گی, یہ بڑا مشکل. شیربا شیر نہیں, یہ بھیڑیا. شیر تو اور ہوتا ہے, شیر مخ. ہم مولانا نے وضاحت کی, شیر مخ بھیڑیا. جس جنگل میں تم جایا کرتے ہو شکار کرنے کے لیے وہاں شیر مخ بہت رہتے ہیں, بھیڑیے. ایسا نہ ہو کہ تم سے غفلت ہو میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا. واہ ابا جان واہ, یہ بھی کوئی بات ہے. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. واہ ابا جان واہ واہ, یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں. اگر ہم 10 نوجوانوں کے ہوتے ہوئے حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا پھر ہماری جوانی کا کیا فائدہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 باتیں کی. حضرات علماء کرام, میں تو طالب علم ہوں. 2 باتیں, ایک تو حضرت یوسف کی جدائی برداشت نہیں ہو سکے گی, اور نمبر 2 ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا کھا جائے. انہوں نے بھیڑیے والی بات کا جواب دیا, ہم نوجوانوں کے ہوتے ہوئے حضرت یوسف کو بھیڑیا کیسے کھائے گا. اور جدائی والی بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ جدا کرنے کا تو منصوبہ بنا کے آئے تھے. اللہ اللہ, دل میں منصوبہ اور ہے, مشورہ اور ہے, سازش اور ہے, زبان پہ بات اور ہے, لیکن زندہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کے دل کے حال کا پتہ نہیں ہے. دل کا حال جاننے والا صرف اللہ. اب میں پھر پہلی بات پر آ رہا ہوں. آپ کے, میں بھی خیر ہوں تو سرحد کا, لیکن چونکہ جمعہ پنجاب میں پڑھاتا ہوں, دورہ تفسیر پنجاب میں پڑھاتا ہوں, تو آپ کو بات بتاؤں, ہمارے سرحد کے اندر گفتگو کرنے کا انداز اور ہے, پنجاب کے اندر بیان کا انداز اور ہے. یہ میں گفتگو پنجاب کے انداز میں عرض کر رہا ہوں, آپ تمام ساتھی میری بات سمجھ رہے ہیں. پھر پہلی بات پر آ گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کیا ٹھیک نہ ہو جائے, دل. اور دل کے ٹھیک ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ دل کا حال تو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. میں نے قرآن کا حوالہ سنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ خیال, یہ دیکھنا میری طرف. آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا دل تب ٹھیک ہوگا کہ بندے کی زبان ٹھیک ہو جائے. جس بندے کی زبان ٹھیک نہیں ہے اس بندے کا دل بھی ٹھیک نہیں ہے, اور جس بندے کا دل ٹھیک نہیں ہے اس بندے کا ایمان بھی ٹھیک نہیں ہے. خلاصہ یہ, آپ کیا کہتے ہیں پشتو میں اس کو؟ جبا تو مشکل ہے بھائی. مولانا فرماتے ہیں پشتو, میں کیسے پشتو میں بیان کروں, یہ مشکل ہے بھائی. اللہ اللہ, یہ اللہ کی مہربانی ہے, سمجھ آ جاتی ہے. پنج پیر میں نے دورہ تفسیر پڑھا تھا, سمجھ آتی ہے, بولنا بڑا مشکل ہے. ناراض نہیں ہونا جی. اللہ اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ
جو ہمارے نوجوان ورکر بیٹھے ہیں این ٹی ایس کے نوجوانوں نے توحید و سنہ کے، ذرا وہ تو محبت سے بولتے آئے ہیں، ایمان ٹھیک تب ہوگا کہ بندے کا دل ٹھیک ہو جائے، اور بندے کا دل اس وقت ٹھیک ہوگا کہ بندے کی زبان ٹھیک ہو جائے۔ اب زبان کیسے ٹھیک ہوگی؟ اب آپ خلاصہ سننا ایک جملے کے اندر، زبان کا ٹھیک ہونا یہ ہے، اگر آپ کی اور میری زبان بنانے والا اللہ، زبان پیدا کرنے والا اللہ، تو اس زبان کے ساتھ مشکل وقت میں کس کو پکارنا چاہیے؟ یہ ہے زبان ٹھیک۔ آ گئی مشکل، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یہ زبان ٹھیک نہیں ہے۔ سن رہے ہو؟ اب چپ کر گئے ہو؟ ہاں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن پر پشاور کی سرزمین میں اس طرح چلایا گیا۔ غلطی کیا تھی مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی؟ ہماری جماعت کے پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ پر 14 قاتلانہ حملے کیے گئے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ کا منہ کالا کرنے کے بعد گدے پر سوار کرا کے ثوابی کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ غلطی کیا تھی؟ اور رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے گھروں کو آگ لگائی گئی، سارا سامان جلایا گیا، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا کھانا پینا بند کیا گیا، پانی بند کیا گیا، خوراک بند کی گئی، ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ غلطی کیا تھی؟ اور سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو پنڈی کے اندر، پنڈی کھیپ کی سرزمین میں کھڑپا کے اندر اتنے پتھر مارے گئے، قاضی صاحب کا سارا وجود خون سے رنگین ہو گیا، بے ہوش ہو کر سڑے سے نیچے گر گئے۔ غلطی کیا تھی شیخ پنجپیر کی؟ قصور کیا تھا شیخ پنڈی والے کا؟ غلطی کیا تھی پیر بخاری رحمت اللہ علیہ کی؟ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا قصور تو بتاؤ، اشاعت التوحید و سنہ کا جرم تو بتاؤ۔ لوگوں نے یہی جرم سمجھا ہوا ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ نے نعرہ لگایا، اگر زبان پیدا کرنے والا اللہ تو مشکل وقت میں زبان کے ساتھ کس کو بلانا چاہیے؟ یہی غلطی سمجھی ہے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اور نوجوانوں سنو، تم نے کیا دور دیکھا؟ آؤ وہاں بھچنا کی سرزمین پر آج بھی وہ جلے ہوئے مکان موجود ہیں جہاں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کو ظلم کر کے وہاں سے نکالا گیا، آج بھی پرانے کمرے موجود ہیں۔ پنجپیر کا شہر آپ سے کوئی دور تو نہیں ہے، وہاں جا کر ظلم و ستم کے حالات سنو۔ غلطی کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ اور نوجوانوں نے توحید و سنہ کے ورکروں، میرے اکابر ان نے بھی ساری ظلم اور زیادتیاں برداشت کرنے کے بعد اللہ کریم کے قرآن کا بیان نہیں چھوڑا۔ اور نوجوانوں نے توحید و سنہ کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ ہمارے وجود کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر آ، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اللہ اللہ، اب تو اللہ کا نام محبت سے لیجئے۔ آپ کی اور میری زبان پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہاتھ نہیں بولتے، پاؤں نہیں بولتے، آنکھ نہیں بولتی، کان نہیں بولتے، بندے کے باقی سارے وجود کے اعضاء اللہ کریم نے خاموش بنا دیے، اور چھوٹی سی زبان کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی ہے۔ علاقہ جو بھی ہو زبان اپنی اپنی، علاقہ جو بھی ہو بولی اپنی اپنی۔ اگر زبان بنانے والا اللہ، زبان کو بولنے کی طاقت دینے والا اللہ، تو مشکل وقت میں زبان کے ساتھ کس کو بلانا چاہیے؟ اب آپ پنجابی کیسے سمجھیں گے؟ ہائے ہائے، نہیں سمجھو گے نا۔ میں جملہ سناتا ہوں۔ پنجاب والوں نے کہا بابا شاہ جمال، وہاں دربار ہے،
بابا شاہ جمال پتر دے میں رتا لال، کالا بھی نہ ہو سرخ بیٹا دے دے. دیکھا زبان اللہ نے بنائی، پکار اس کی. پنجاب والوں نے کہا بابا عبداللہ دے پتر ٹھلا موٹا. بس ہائے ہائے. اور اشاعت التوحید و سنہ کی دعوت مشکل وقت میں زبان کے ساتھ کس کو پکارنا ہے؟ اللہ اللہ. لا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دل بندے کا تب ٹھیک ہوگا کہ بندے کی زبان ٹھیک ہو جائے. یہ میرے سامنے 20واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت النمل. رب العالمین کی لا ریب کتاب. اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں. یہ میرے سامنے سورت النمل کھلی ہوئی ہے 20واں پارہ اور آیت کا نمبر ہے 62. فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. یہ تو بتاؤ کائنات والو، جس بندے کے سارے اسباب ختم ہو جائیں، ساری طاقتیں بندے کی جواب دے جائیں، بندہ بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، بے بس ہو جائے، اور پھر اللہ کریم کو پکارے تو جی کر کے جواب دینے والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا اشاعت التوحید والو مسئلہ تمہارا ٹھیک ہے، مولانا مسئلہ آپ کا ٹھیک ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، مسئلہ ٹھیک ہے، دینے والا داتا اللہ ہے، مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا. سن رہے ہو؟ آپ چپ کر گئے. مسئلہ اشاعت التوحید والو ٹھیک ہے تمہارا، اللہ دیتا ہے، لیکن افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کے بغیر کوئی نہیں مل سکتا. ہاں چپڑاسی بھی تو ہوتا ہے نا، مسئلہ دیتا اللہ ہے، لیکن چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ. میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ علماء کرام میں حیران ہوں. سیڑھی والی مثال، چپڑاسی والی مثال آج دی جا رہی ہے، اللہ نے جواب 1400 سال پہلے نازل کر دیا. یہ میرے سامنے 26واں پارہ اور سورت کا نام سورت قاف. رب العالمین کی لا ریب کتاب. اللہ کریم فرماتے ہیں آیت کا نمبر 16 سورت قاف 26واں پارہ. فرمایا والا قد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. قرآن کھولا ہوا ہے. یہی لوگوں نے غلطی سمجھی ہے کہ قرآن سناتے ہیں. ہائے ہائے. اور سنو تمہیں کس سے کہانیاں مبارک ہوں، جھوٹے خواب تمہارے حصے میں آئے، جھوٹی باتیں تمہارے حصے میں آئی ہیں. جھوٹی قصے کہانیاں تمہارے حصے میں آئیں اور اشاعت و توحید و سنہ کے حصے میں اللہ کا قرآن آیا ہے. الحمدللہ. بادشاہو بڑا نام سنا ہے آپ کے حضرت مولانا محمد رفیق صاحب کا. یہ کوئٹہ میں جہاں درس قرآن دیا کرتے تھے شعبان رمضان میں، میرا قیام اسی مسجد میں ہوتا ہے، اسی مسجد میں جہاں مولانا محمد رفیق صاحب دورہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے. لوگ بڑا یاد کرتے ہیں، بڑی ان کو دعائیں دیتے ہیں. بہت انقلاب ہے، یہاں بھی انقلاب نظر آ رہا ہے. غلطی کیا ہے، قصور کیا ہے؟ مولانا مسئلہ تمہارا ٹھیک ہے، لیکن سیڑھی کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا. اللہ کریم نے فرمایا سورت قاف آیت نمبر 16-26 پارے کے اندر نحن اقرب الیہ من حبل الورید. انسان کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ اور انسان کی شہرگ سے زیادہ قریب بھی میں اللہ. اشاعت و توحید و سننا والو تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن ماننے والے اونچا بولیں گے اللہ دور ہے یا قریب ہے؟
اونچا اونچا اللہ کتنا قریب ہے؟ اللہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. میں مانتا ہوں تو ڈھیر والو چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا, کیونکہ چھت دور ہوتی ہے, اونچی ہوتی ہے, پرے ہوتی ہے, اس لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تو شہرگ سے زیادہ قریب ہے, اور جو اللہ شہرگ سے زیادہ قریب ہو وہاں سیڑھیوں والی مثال دینے کی ضرورت. مانتا ہوں. میں دفتر میں پہنچا, باہر چپڑاسی بیٹھا ہوا ہے, دفتر کا دروازہ بند ہے, افسر کو کوئی پتہ نہیں ہے میرے دفتر کے دروازے پر کون آیا ہوا ہے. میں نے کہا یار مہربانی کر, تو جا کر میرا تعارف کرا, چپڑاسی کی منت کر رہا ہوں, تو جا کر بتا فلاں مولوی صاحب آیا ہوا ہے, کام سے آیا ہے, توڑ ڈھیر سے آیا ہے, ملاقات کرنا چاہتا ہے. دفتر کا دروازہ بند ہے, افسر کو پہلے پتہ نہیں ہے, اس لیے چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں نعلم ما توسوس بہ نفسہ, میں اللہ تو بندے کے دل کا ارادہ بھی جانتا ہوں, میں اللہ بندے کے دل کا خیال بھی جانتا ہوں. تو ڈھیر والوں پتہ نہیں آپ کا کیا خیال ہوگا. میرا عقیدہ, میری جماعت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ, میرے سارے اکابرین کا عقیدہ, میرے مشائخ اور بزرگوں کا عقیدہ کہ آپ کے اور میرے دل کے اندر جو خیال آ رہا ہے اس کو بھی جاننے والا اللہ, اور جو خیال ابھی تک دل میں نہیں آیا اس کو بھی جاننے والا اللہ. دل کا خیال جاننے والا کون ہے؟ اور جو خیال ابھی تک دل میں نہیں آیا اس کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ کا نام تو اونچا لے لیجیے, بیداری پیدا ہو. کون ہے؟ بھائی جان مانتا ہوں. افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کے بغیر کوئی نہیں مل سکتا, کیونکہ افسر کو پتہ نہیں ہوتا میرے دفتر کے دروازے پہ کون آیا ہے. اور اللہ تو دل کی نیت بھی جانتا ہے, دل کا خیال بھی جانتا ہے, اللہ دل کی سوچ بھی جانتا ہے. اور جو اللہ دل کی نیت جاننے والا ہو وہاں چپڑاسیوں والی مثال دینے کی ضرورت. یہ میرے سامنے 14واں پارہ, سورت کا نام سورت النحل, وہ قرآن تیرا انداز. اللہ کریم فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال. آیت نمبر 74, سورت کا نام سورت النحل 14واں پارہ. فرمایا خبردار کائنات والو, اللہ کے لیے دنیا والی مثالیں بیان نہ کیا کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ سب کچھ جانتا ہے, تمہیں کیا پتا. جو اللہ سب کچھ جاننے والا ہو وہاں چپڑاسیوں والی مثال دینے کی ضرورت. ٹھیک ہوگا کیا ٹھیک ہو؟ دل. اور دل کس وقت ٹھیک ہوگا کیا ٹھیک ہو؟ اور جو مشکل وقت میں کہہ رہا ہے بہاو الحق بیڑا دھک, یہ زبان ٹھیک. شیخ پنڈی والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مولوی تقریر کر رہا تھا, توحیدیوں خیال, مولوی تقریر کر رہا تھا اور کہتا کیا ہے لا الہ, سورج الہ نہیں. سن رہے ہو؟ مولوی صاحب نے مانا کیا. شیخ غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ نے فرمایا مولوی صاحب مانا کر رہا تھا لا الہ, ستارے الہ نہیں. مولوی صاحب مانا کر رہا تھا لا الہ, چاند الہ نہیں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے گرج کے فرمایا مولوی صاحب یہ کیا مانا کر رہا ہے, چاند الہ نہیں, سورج الہ نہیں, ستارے الہ نہیں, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ستاروں کی پوجا کوئی نہیں کرتا, ہمارے ملک میں سورج کی عبادت کوئی نہیں کرتا. کھول کے مسئلہ بیان کر اشاعت و توحید والوں کی طرح کہ لا الہ, پیر بابا الہ نہیں, پیر بابا الہ
کھولنا مسئلہ یہ کیا ہے؟ سورج الہ نہیں، ستارے الہ نہیں، کھول کے مسئلہ بیان کر. لا الہ، پیر بابا الہ. چپ کر گئے ہو، ڈر گئے ہو؟ ہاں، کھول کے مسئلہ بیان کر. لا الہ، پنڈی والا امام بری الہ نہیں. کھول کے مسئلہ بیان کرنا. لا الہ، لاہور والا حضرت علی حجویری جسے دنیا داتا کہتی ہے، حضرت علی حجویری الہ نہیں. کھول کے مسئلہ بیان کر. یہ کیا معنی کر رہا ہے؟ سورج الہ نہیں، ستارے الہ نہیں. لا الہ، سن رہے ہو؟ ہاں، یہاں کس کی پوجا ہوتی ہے؟ میاں گل بابا. ہاں، میاں گل بابا الہ نہیں. اب چپ کر گئے ہو بھائی. بزرگوں کی بزرگی برحق ہے، دھیان سے سنو. اور میں علماء کی موجودگی میں ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار بندہ ہوں. ذمہ دار سٹیج پر ذمہ دار لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. علماء کرام ان کی موجودگی میں جس کو اللہ کا قرآن ولی کہے، میرا جملہ دھیان سے سننا، جس کو اللہ کا قرآن ولی کہے، جو اسے ولی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. حضرات علماء، میں نے ٹھیک کہا؟ جس کو اللہ کا قرآن ولی کہے اور جو کہے کہ میں اس کو ولی نہیں مانتا، وہ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے. لیکن ولی ہوتا کون ہے؟ داڑھی چٹ، مچھاں تے وٹ، ایک ہاتھ میں حکا دوسرے میں کتا. یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. واہ بھائی واہ، بڑے سادے لوگ سرحد والو. سنو، میں اللہ کا ولی اس کو مانتا ہوں، میری جماعت اللہ کا ولی اس کو مانتی ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو. آنکھ میں، چپ کر گئے ہو، آنکھ میں حیا ہو. 4 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات، آنکھ میں حیا ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردہ لگا ہوا ہے، عورتیں بیٹھی ہیں، مستورات بیٹھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لے رہے ہیں. پانی کا پیالہ منگوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں ڈالا. فرمایا یہ پانی کا پیالہ عورتوں میں بھیج دو اور عورتوں کو کہو اس پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتی جائیں. ان کی بیعت ہو گئی ہے. ایک عورت بول پڑی. حضرات علماء تشریف فرما. ایک عورت کہنے، پردہ لگا ہوا ہے، ایک عورت کہنے لگی صافحنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ ہاتھ ملائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نا، میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی غیر محرم کو ہاتھ کبھی نہیں لگایا. اور جس کے سامنے بے پردہ عورتیں بیٹھی ہیں، مرغے کے لہو کے ساتھ تویز لکھ کر دے رہا ہے. کالا بکرا لے آؤ، کالے بکرے کو ذبح کر کے کالے بکرے کے خون کے ساتھ تویز لکھ لکھ کر عورتوں کو بے پردہ بٹھا کر دے رہا ہے. اس کے اندر کیسے حیا ہے؟ نہیں، میری جماعت اشاعت توحید و سنہ اللہ کا ولی اس کو مانتی ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو. بے حیا اور بدماش ہنڈے کو ہم اللہ کا ولی ماننے کے لیے تیار. نمبر 2، میں اللہ کا ولی اس کو مانتا ہوں جس کا دل صفا ہو. میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ دل صفا ہو. حضرات علماء کرام، دل میں دنیا کا لالچ، مال کا لالچ، پیسے کا لالچ. مرید کی بھینس پر ہاتھ رکھ دے، یہ تو میری ہے. حضرت صاحب ٹھیک ہے جی، پھر آپ کی مرضی. ہاں، یہ اللہ کا ولی. ایک پیر صاحب آ گئے نا مرید کے گھر. مرید بڑا غریب تھا، اس بیچارے نے قرضہ مانگا، ادھر ادھر سے دکان سے سودا لیا. حضرت صاحب اکیلے بھی نہیں تھے، بڑے بڑے خلیفے 100 تو موٹے توزے آ گئے جی.
مرید بیچارہ غریب تھا، قرضہ مانگا، دکان سے سودا لیا، یہ وہ، سارا دن کھلایا پلایا. جب صبح ہوئی تو مرید نے پوچھا حضرت صاحب رہائش یا کوچ؟ اب اس کو سمجھو، رہائش یا کوچ؟ حضرت صاحب رہائش، آج میرے پاس رہنا ہے یا کوچ آگے کہیں جانا ہے؟ حضرت نے کہا رہائش. مرید بیچارہ پریشان ہو گیا، پھر قرضہ مانگا، اس دکان اس دکان، ادھر ادھر، سارا دن کھلایا پلایا، خدمت کی خوب. پھر صبح ہوئی، اس نے کہا حضرت جی حضرت جی رہائش یا کوچ؟ روز مجھ سے پوچھتا ہے، کل تجھے بتایا نہیں تھا رہائش؟ بڑا پریشان ہوا، غریب آدمی ہوں، حضرت صاحب تو یہاں ڈیرا لگا کر بیٹھ گئے. پھر بیچارے نے مانگا تانگا، ادھر ادھر سے قرضہ لیا، ادھار لیا، سارا دن کھلایا پلایا. پھر صبح ہوئی، 3 دن تو ہو گئے. کہا حضرت جی ایک بات پوچھ رہی ہے. کیا بات ہے؟ حضرت رہائش یا، سن رہے ہو اللہ راضی ہو، رہائش یا کوچ؟ حضرت نے کہا روز ہم سے پوچھتا ہے تیرے گھر میں رہائش؟ اس نے کہا حضرت اگر آپ کی رہائش تو پھر میری کوچ. اگر آپ کی رہائش پھر ہم جا رہے ہیں. یہ اللہ کا ولی ہے؟ نہیں، میں اللہ کا ولی اس کو مانتا ہوں جس کی آنکھ میں حیا ہو، نمبر 2 دل صفا ہو، نمبر 3 زبان پہ ذکر خدا ہو، نمبر 4 وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. جو امام الانبیاء کی سنت کا دشمن ہے، آمنہ کے لال کی سنت کا مخالف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے دین کے اندر کم و بیشی کر رہا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ 4 باتیں یاد رکھنا: آنکھ میں حیا ہو، دل صفا ہو، زبان پہ ذکر خدا ہو، وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. رب کعبہ کی قسم، اللہ کے سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج. ٹھیک ہے، چپ کر گئے ہو؟ ولیوں کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ چپ کر گئے ہو؟ ولیوں کو مانتے ہو؟ نشانی سمجھ آ گئی؟ ہاں، بزرگوں کی بزرگی برحق. پھر میری پہلی بات، اولیاء کرام کی ولایت برحق، بزرگوں کی بزرگی برحق، انبیاء علیہ السلام کی نبوت برحق، اللہ کے رسولوں کی رسالت برحق. پر الہ یہ نہیں ہے، الہ صرف کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر الہ اور کوئی نہیں ہے. اب ذرا سورۃ الانبیاء کا انداز بھی سنتے جائیے. اور جو ولیوں کو عالم الغیب مانے، ولیوں کو حاضر ناصر مانے، ولیوں کی قبروں پہ جا کے سجدے کرے اور کہے کہ میں دیوبندی ہوں، اس کا دیوبند سے کیا تعلق؟ علماء دیوبند نے مارے کھا کھا کر اللہ کریم کا قرآن سنایا، اللہ کریم کا قرآن سمجھایا، اللہ کریم کا قرآن بیان کیا. اللہ اللہ اللہ. اندازہ لگاؤ، کام خود کیے، ذمے ہمارے لگا دیے. اب پتہ نہیں آپ تھکے بیٹھے ہیں کہ پکے بیٹھے ہیں جی؟ پنج پیری ولیوں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. حضرات علماء بیان کر رہے تھے، کچھ میں سمجھ رہا تھا. فلاں نہیں مانتے، فلاں کرتے خود ہیں، ذمے. ایک آدمی نے رکھا ہوا تھا ایک بندر. بندر آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں بچوں میں؟ شادو. ایک رکھی ہوئی تھی بکری. اب جس وقت مالک باہر بکری تو سمجھتے ہیں آپ؟ بیزا. اور ایک رکھا ہوا تھا شادو، بندر. اب جس وقت مالک جاتا تھا تو آٹا رکھ کر بکری کے آگے چلا جاتا تھا. بکری آٹا کھائے گی، دروازہ بند کیا، کام پر چلا گیا. اب مالک حیران ہو گیا، بندر موٹا ہوتا جا رہا ہے، بکری کمزور ہوتی جا رہی ہے. بڑا حیران ہوا. ایک دن اس نے آٹا رکھا، دروازے سے باہر گیا، دروازہ بند کیا، سوراخ میں سے دیکھنے لگا. شادو نے کیا کیا؟ بندر نے سارا آٹا بکری کے آگے سے اٹھا کر خود کھا لیا، تو تھوڑا سا بچہ بکری کے منہ پر مل دیا. کیا خود، ذمے. واہ بھائی واہ. اللہ اللہ.
آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء، رب العالمین کی لا ریب کتاب. اللہ 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 تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں. مالک کائنات فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. 120 سال کی عمر والے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. عرض کرتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. سورۃ الانبیاء 17واں پارہ، رب العالمین کا قرآن، آیت نمبر 99 میرے سامنے ہے. 120 سال کی عمر والے بوڑھے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا؟ اونچا اونچا کس سے مانگا؟ اشاعت التوحید کی یہی غلطی سمجھی ہے کہ دعوت دے رہے ہیں کہ اولاد اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا. اور سنو، جانور ذبح ہو رہے ہیں. بھائی جان کیا کر رہے ہو؟ قربانی والی عید ہے، جانور ذبح کر رہے ہیں. اچھا کیوں جانور ذبح کر رہے ہو؟ حضرات علماء کرام ذمہ داری سے بات سننا. قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہے ملک صاحب، خان صاحب، شاہ صاحب، قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہے. کیوں کر رہے ہو؟ کہتے بادشاہ مولانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. دوستوں کو میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. تو ڈھیر کے بھائیوں نوجوانوں خیال کرنا، قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا. اور میرا عقیدہ، میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ، حضرات علماء کرام نوجوانوں سنو، قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا. اور قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہو. اگر عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں تو قربانی والے عمل کا بھی کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ یہ میرے سامنے 23واں پارہ اور سورت کا نام الصافات، رب العالمین کی لا ریب کتاب. اللہ اللہ یہ میرے سامنے آیت نمبر 100 کھلی ہوئی ہے. رب حب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے میرے پروردگار مجھے اپنے دربار میں سے نیک اولاد عطا فرما. اللہ کا نام اونچا لوگے. حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا دونوں نے بیٹا کس سے مانگا؟ اونچا اونچا کس سے مانگا؟ اور پاکستان والے بابا میرا اب آپ کو پنجابی نہیں آتی ہے. پنجاب والے کہتے ہیں لے ککڑ دے دے پتر، گن ککڑ دے دے پتر. ہاں زلفوں والا بیٹھا ہوا ہے، چوغے پہن کر، جبے پہن کر، موٹے موٹے بنکوں والی تسبیح، سجا سجایا، آنکھوں کے اندر سرما، ہونٹ سرخ، ہاتھوں کے اندر کڑے، گلے میں تویدوں کے گچھے. کہتے ہیں او بیٹا چاہیے؟ جی بیٹا چاہیے. کہتے ہیں کنوارا مرغا لے آؤ، کالا بکرا لے آؤ. قرآن مختار موردین کو حضرت العلامہ احمد شعیب خان سے دل و زبان کی حفاظت پر موضوع بیان دا 1 نمبر 61 چپتوڈیری محلہ بلاد خیل کے دیوادوں پر سلسلہ کی 12/4/2005 کی شعر ہے. جدید ملاویدو پتیات ساتھی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز، دکان نمبر 23، عبدالرحمان پلازا، نژد مین چوک، جہانگیرہ روڈ، سوابی. پروپرائٹر انور شیر توحیدی. موبائل نمبر 0301 5710 124.